بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 27 جون سن 2023 ہے اور ہم تمام حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہیں۔ یہ میدان مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع اور عریض میدان ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے لاکھوں عازمین حج جمع ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ آج یعنی 9 ذوالحج سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ آج کے دن کسی بہت بڑے شہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور مقامات حج میں وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ یہ میدان برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ تقریباً 28 سے 30 لاکھ حجاج کرام اس میدان میں جمع ہیں۔ زیادہ تر لوگ خیموں میں جمع ہیں اور جن کو جگہ نہیں ملی وہ خیموں کے باہر نیم کے درختوں کے نیچے چادریں، دریاں اور جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہیں۔ اگرچہ گرمی بہت سخت ہے، لیکن حجاج کرام کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ یہاں زبردست شجر کاری کی گئی ہے۔ خیموں کے باہر حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گر رہا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو گئی ہے۔ درجہ حرارت اتنا گر گیا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ عرفات کا میدان 9 ذوالحج کی صبح سے آباد ہونا شروع ہوا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی رونق ختم ہو جائے گی۔ پھر 1 سال تک یہ میدان غیر آباد رہے گا۔ حجاج کرام مغرب کے وقت میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھی جائیں گی۔ مزدلفہ میں 1 رات قیام کے بعد حجاج کرام دوبارہ وادی منا کے خیموں میں پہنچ جائیں گے اور حج کے دوسرے مناسک ادا کریں گے۔ وقوف عرفات کو حج کا سب سے عظیم رکن قرار دیا گیا ہے۔ اگر عازمین حج باقی تمام ارکان ادا کر دیں، لیکن اگر وہ مقررہ وقت کے دوران کسی بھی وجہ سے میدان عرفات کی حدود میں نہ پہنچ سکیں تو ان کا حج ادا نہیں ہوتا۔ عرفہ کا دن مغفرت اور گناہوں سے معافی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام کا دن ہے۔ میدان عرفات میں حاضرین ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں اور لرزتے ہونٹوں سے خدائے بزرگ و برتر سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اس میدان میں صرف ایک ہی لگن ہے، ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی ولولہ ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف تکمیل حج۔ یہاں شرط اول صرف قیام ہے۔ اتنی بڑی بھیڑ میں بھی آپ اکیلے اور تنہا کھڑے ہیں اور آپ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ اللہ سے جو چاہیں مانگیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس دن قدرت نے آپ کو مانگنے کا کھلا وقت دیا ہے۔ عرفات میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر وہ خطبہ دیا جس کے آگے دنیا کے تمام منشور بے معنی نظر آتے ہیں۔ میدان عرفات میں اس جگہ ایک سفید پتھر بطور نشانی لگا ہے۔ اسی فصیح و بلیغ خطبے کا ایک ایک جملہ قیامت تک نسل انسانی کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ جبل عرفات بھی میدان عرفات میں ہے۔ اس پہاڑی کو جبل رحمت یعنی رحمت والی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ جبل رحمت تقریباً 70 میٹر بلند ہے۔ یہ پہاڑی گرینائٹ کے پتھروں کی ہے۔ جبل رحمت ہی وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی ادائیگی کے بعد آخری خطبہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تو وہ ایک دوسرے سے 200 سال تک جدا رہے۔ وہ دنیا میں پہلی بار جبل رحمت پر ہی ایک دوسرے کو ملے۔ اسی پہاڑی پر دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اسی نسبت سے اس پہاڑی کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ عازمین حج میدان عرفات میں قیام کے دوران تسلسل سے توبہ استغفار کرتے ہوئے
اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میدان عرفات میں عازمین حج جب دو سفید کپڑوں کے ٹکڑوں میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو بعض مفسرین اس منظر کو میدان حشر میں پیش آنے والے منظر سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی جب لوگ میدان حشر میں اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے تو منظر کچھ اسی طرح کا ہوگا۔ وادی مینا، میدان عرفات، میدان مزدلفہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں اور یہ سارے عظمت والے مقامات ہیں۔ ان مقامات پر جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان مقامات کی حاضری ہمیں نصیب کرے اور یہاں پر جانے سے پہلے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں، ان مقامات کا احترام و تقدس کرنا سیکھ لیں اور حج کے ارکان کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے۔